ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، یہ سوال موصول ہوا ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں. سوال عرض ہے کہ عورت کا مزار پر جانا تو منع ہے، کیا مزار شریف کے قریب والے ایریے میں جا سکتی ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، یا مزار شریف سے 40 قدم دور رہ کر سلام عرض کر سکتی ہیں؟ مطلب قبر پر جانا منع ہے، قبرستان جانا منع ہے، اب مزار سے گزرنے پر تو پابندی نہیں ہو سکتی. اب وہ اگر میں 40 قدم اور یہ سب بول دوں گا نا تو پھر یہ ایک مطلب مسئلہ بن جائے گا، لوگ باتیں بنائیں گے. تو یوں مطلب ایسی ممانعت نہیں ہے. اب عورت گزرتی ہے مزار شریف کے قریب اور اگر وہ السلام علیکم یا سیدی یہ کہتی بھی گزرتی ہے، گزر گئی، اور اس پر کیا حکم لگے گا؟ قبر پر تو یہ آئی نہیں نا. اب تو گھر پہ بیٹھ کر بھی اگر کوئی خاتون اگر خواجہ کی دیوانی اور عرض کرتی ہے یا غریب نواز السلام علیکم یا غریب نواز، تو اب اس پر کیا قلم چلاؤ گے اور کیا اس پہ فتویٰ لگاؤ گے بھائی؟ تو ان کو سلام عرض کرنا تو منع نہیں ہے نا. قبر پر جانا منع ہے. اس کی وجوہات میں لکھی گئی ہے کہ یہ حد سے بڑھے گی، جزا فضا کرے گی، اور اس طرح کی وجوہات ہیں. جو مطلب وہاں گاڑی میں گزر گئی یا مطلب کسی مطلب ویسے چلتے ہوئے گزری، مزار شریف ہے، بازار میں مزار ہوتے ہیں بعض اوقات، کسی دور میں بازار نہیں تھا، اب بازار بن گئے، تو اب وہ اس پابندی تو نہیں ڈالیں گے نا کہ گزرے ہی نہیں. گھروں کے پاس بازار ہوتے ہیں، تو اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے ایصال ثواب کرتی ہے کہ یہ بزرگ کا مزار ہے، فاتحہ پڑھتی ہے، سلام عرض کرتی ہے ان سے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی ہاں، ہو سکتی ہے. عورت نبیہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نبی نہیں ہوئی عورت، اب تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، کوئی نبی نہیں ہوئی عورت، البتہ ولیہ عورت ہو سکتی ہے. صحابیہ بھی تھیں، ولیہ رابعہ بصریہ تو بہت مشہور ہیں ولیات میں، اور کئی ولیات ایسی ہوں گی جن کو اپنی ولایت کے پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز میں سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو، کیا یہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے؟ ہے تو مطلقاً دونوں کے لیے، اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو، سجدے میں پیشانی جمانی ہے اور ناک کی ہڈی سجدے میں لگانی ہے، یعنی ناک کو دبانا ہے، ہڈی لگ جائے. پیشانی ہلکی سی رکھ دی، دبایا نہیں، دبانا ضروری نہیں ہے، زمین کی سختی محسوس ہو. اب کچھ بھی بچھا ہوا نہیں ہے، ٹائلیں ہیں مطلب یا ماربل ہے، اور اس پر سجدہ کیا تو اب دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمین کی سختی خود ہی محسوس پتہ چل جائے گا، ہوتی ہی سختی ہے. دبانے سے یہ پچکے گی تو نہیں. دبانا وہاں ہے کہ جہاں مطلب دبتی ہو کوئی چیز، جیسے کارپیٹ ہے تو وہ دبتا ہے، تو اب کارپیٹ کو اتنا دبائیں کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گا. تو یہاں زمین پولی یہ پیشانی ہلکی ہلکی چھوڑ دینا، یہاں نہیں ٹھیک، دبانا ہوگا. بعض کارپیٹ بہت مطلب عجیب سے ہوتے ہیں، یوں قیمتی ہوتے ہیں، نمازی کے لیے کوڑی کے نہیں ہوتے. جس کو مسئلہ پتا ہو وہ گھبرا جائے گا کہ نماز میں خشوع تو آئے گا نہیں، بس کارپیٹ سے کشتی کرتا رہے. کارپیٹ اور پھر اس کے نیچے بچھاتے ہیں فوم، تو پھر آدمی سجدہ کر ہی نہ سکے، تکلیف میں آ جائے. وہ جتنے دبانا پڑے گا خوب اس کو. تو جب یہ دبانے میں زور لگائیں گے تو نماز کا لطف کا آئے گا، سجدے میں خشوع خضوع کا آئے گا. اسی کا زور لگتا رہے گا کہ کہیں ہلکا نہ ہو جائے. انہیں اپنی طاقت بھر دبانا ہے، انہیں اتنا دبانا ہے کہ اب دبائے گا تو یہ نہیں دبے گی. تو ہم تو برسوں تک کارپیٹ بچھاتے ہی نہیں تھے مسجد میں، فیضان مدینہ میں. پھر آخر کار یہ مطالبات ہوئے، سردیوں میں تکلیف سردی کی، تو پھر سیمپل مختلف دیکھ کر ہم نے پاس کیا کہ جو سخت ہو کارپیٹ، جس کو مطلب ہے کہ دبانے کے اور یہ مسائل نہ ہو، نماز میں تکلیف نہ ہو لوگوں کو. یہ اس طرح کے کارپیٹ جس پر اس وقت بچھے میں سردی ہے نا، کہ ننگے فرش پر تو ظاہر تکلیف تو ہوگی. دریاں بچھاتے تھے ہم، دریاں بھی آسان ہوتی ہیں سجدہ کرنے میں. پیشانی کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو جیسے خالی زمین ہے تو اس پہ صرف پیشانی ٹکا دینا کافی ہوگا یا اس کو جمانا ہوگا؟ اب پہلے زمین پر جم جائے،
پولی پولی نہ ہلکی ہلکی نہ رکھ دے کہ اگر سجدہ پروپر کریں گے تو پیشانی زمین کی سختی محسوس ہو جائے گی. میرا مطلب دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کارپیٹ پہ دبانی پڑتی ہے. یہ اسی جگہ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا, غلط فہمی نہ ہو جائے. انشاءاللہ الکریم.